حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مخلص مومن اور منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پچھلی آیات میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مومنین اور کافرین کے بارے میں ایک فرق بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کی طلب صرف دنیا ہے، لذات دنیا ہے، شہوات دنیا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور اس کے مقابلے پہ ایک مومنین کی جماعت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ جو اللہ سے اپنے رب سے دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور عذاب جہنم سے نجات کے لیے داعی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور کافرین کے بارے میں ایک فرق بیان کیا کہ کافر کا سارا مدار جو ہے، مقصد حیات جو ہے وہ دنیا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں عالم آخرت ہے ہی نہیں. تو آخرت کے جب اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں، تو آخرت کے لیے وہ تیاری ہی کیوں کرے؟ ان کے تو دماغ میں صرف یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ فقط یہ حیات زندگانی دنیاوی ہے، ہم پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، ختم مٹی میں مل جائیں گے، اور اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. اس لیے کفار کا سارا زور جو ہوتا ہے وہ حصول دنیا میں ہوتا ہے کہ ہمیں مال مل جائے، دنیا مل جائے، اقتدار مل جائے، عزت مل جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. اور اسی طرح وہ مسلمان بھی بڑے بدقسمت ہیں کہ جو ان کے طریقے پہ چلیں کہ دنیا میں کھو جائیں اور آخرت یاد ہی نہ ہو، فقط زبانی مسلمان ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، لیکن حقیقت اس کی بھی تقریباً اسی کے قریب ہے کہ محض ادعاء زبانی تو ہے کہ زبانی کلامی تو کہہ دیتا ہے، کوئی پوچھے بھی تو بتلا دیتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، لیکن اعمال اس کے بھی اسی طرح کے ہیں کہ ہر وقت ایک دنیا کی ہم میں مبتلا ہے. سود سے پیسہ ملتا ہے تو ملے، رشوت سے پیسہ ملتا ہے تو ملے، چوری سے ملتا ہے، ڈاکے سے ملتا ہے، قتل سے ملتا ہے، تاوان سے ملتا ہے، حرام سے ملتا ہے، کلچر شو کے نام پہ ملتا ہے، اور بے حیائی اریانی فحاشی کے نام پہ بس دولت ملے. اور اس کے مقابلے پہ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ بھی دنیا مانگتے ہیں، لیکن دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا ایسی دے جو تیرے دین کے کام آئے، ہمیں دولت ایسی دے کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین میں خرچ ہو، ہمیں قوت و طاقت ایسی دے کہ جو سیدنا علی کی طرح تیرے دین کے لیے جہاد میں خرچ ہو، ہمیں شجاعت اور بہادری ایسی دے کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تیرے دین اسلام کی عظمت کے لیے کام آئے.
ان کا دنیا میں بھی مقصد کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن۔ اب حسنہ کا لفظ ایک ایسا ہے جو سب بھلائیوں کو شامل ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ بھی صحیح عطا فرما، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب بھی نجات نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اعمال حسنہ عطا فرما، اعمال صالحہ عطا فرما، اسی طرح اولاد صالحہ عطا فرما، زوجہ صالحہ عطا فرما، اور میرا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، اور اس رزق کو اپنے نام پر صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں مانا کہ ایمان والا جو ہو تو وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے اور بنماس اختیار کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بیٹھ جائے یا راہبوں کی طرح جنگل کے غاروں میں جا کے بیٹھ جائے۔ اس کا تو اسلام مخالف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ میدان عمل میں رہیں، آپ دنیا میں رہیں، لیکن اللہ کے تابع بن کے رہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ دولت نہ کمائیں، اسلام چاہتا ہے کہ آپ دولت کمائیں، لیکن اسلام کے اصولوں کے مطابق اس میں حرام نہ آنے دیں، اس کو سود سے پاک کریں، اس کو رشوت سے پاک کریں، اس کو غصب کے مال سے پاک کریں، یتیموں کے ظلم کے مال سے پاک کریں۔ حلال میں جتنا اللہ دے نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، اور پھر اس میں حقوق ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات عطا کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، مظلوموں کی اعانت کریں، بیواؤں کی اعانت کریں۔ اب اسلام نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ کوئی کسی یتیم کی، اگر حضور نے فرمایا کوئی کسی یتیم کو سہارا دے دے، اس کو پال لے، سنبھال لے، تو قیامت میں انا وکافل الیتیم، اس کا اور میرا درجہ قیامت میں ایسے برابر ہو۔ بس اتنی فرق ہوگا، کیونکہ اللہ کے وہ تو نبی ہیں، نبی کے مرتبے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی میرے اتنے قریب ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یتیم کے پالنے میں کتنا مقام ملا کہ محمد مدنی کے قریب ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسلام نے کتنی ہمدردی سکھلائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر یتیم بچے کے سر پہ صرف ہاتھ پھیر دے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، صرف ہاتھ پھیر دے، وہ بچہ خوش ہو جائے اور وہ مسکرا پڑے، تو اللہ ملائکہ کو فرماتا ہے اس نے میرے بندے کو خوش کیا ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بازار سے نکل جائیں، مارکیٹ سے نکل جائیں، اسلام کہتا ہے آپ تجارت کریں، لیکن اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں، مزاربت کے مطابق کریں، مشارکت کے مطابق کریں، مرابحہ کے مطابق کریں۔ اسلام نے تو 3 بڑے میدان دیے ہیں آپ کو کہ آپ کی مزاربت کا ایک نظام ہے، مشارکت کا ایک نظام ہے، مرابحہ کا ایک نظام ہے، اور آپ بڑے سے بڑا کام جو ہے بغیر کسی سود کے کر سکتے۔ تو اس لیے اسلام نے، قرآن نے پہلے تو 2 نمونے پیش کیے، مومنین، کافرین۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے مخلصین کا اور منافقین۔ ایک تو خالص مسلمان ہے، اندر باہر سے پکا مومن، اور ایک ایسا ہے جو منافق۔ لیکن یاد رکھیں، ایک منافق کی تعریف وہ ہے اور منافقوں کی جماعت وہ ہے جو میرے سرکار مدینہ کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تو عقیدے کے منافق تھے۔ کیا مانا کہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، اندر کلمہ تھا ہی نہیں، پکے کافر تھے، جن کے بارے میں قرآن نے خود بیان کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے فرمایا جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ کہنے والے جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، اندر اسلام ایمان شیمان کوئی نہیں۔ یہ منافق تھے حضور کے زمانے میں، اعتقادی منافق، یوں سمجھیں عقیدے کے منافق،
کہ ظاہراً زبان پہ کلمہ ہے، اندر ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. اور ایک منافق ہیں جو موجودہ دور میں ہیں یا حضور کے زمانے کے بعد. اب میرے مدنی سرکار کے زمانے میں تو قرآن کا نزول تھا، وحی کا سلسلہ تھا، اللہ پاک اپنے پیغمبر کو بتا دیتے تھے یہ مومن ہے یہ منافق ہے. لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. ہمیں کیا پتہ دلوں کا بھید جاننے والا تو صرف میرا مولا ہے. تو اب یہ ہے علماء نے فرمایا کہ ہم اس طرح کا فیصلہ تو کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ منافق ہے یعنی کافر ہے، اس لیے کہ اب دل کا ہمیں کیا پتا. یہی وجہ تھی کہ پہلے لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کفر کا فتویٰ دینے میں، یعنی بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ بھئی کبھی ایسا نہ ہو جائے، خدا نہ کرے کہ ہم کسی آدمی کو کافر کہہ بیٹھیں اور وہ اللہ کے ہاں کافر نہ ہو. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اب دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ سیدنا علی آپ یہ فرمائیں کہ یہ خوارج جو ہیں، خارجی جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خوارج کافر ہیں؟ اچھا، حالانکہ خارجی جو ہیں وہ بڑا گمراہ فرقہ ہے، اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا، اہل بیت رسول کے دشمن ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگیں لڑتے رہے، اور نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. یعنی اتنا بڑا فتنہ، حضرت علی سے جنگیں لڑی باقاعدہ. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ خوارج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے حضرت، وہ کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم من الکفر فروا، وہ کفر سے تو بھاگ کے آئے ہوئے ہیں اسلام کی طرف، تو ان کو میں کافر کیسے کہہ دوں؟ تو اب پوچھنے والا بھی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا اچھا حضرت وہ کافر نہیں ہے تو پھر منافق ہوں گے. اہم من الکفار اب ہم من المنافقین. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ منافق بھی نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ خوارج جو ہے منافق بھی نہیں. انہوں نے کہا جی حضرت منافق بھی نہیں. انہوں نے کہا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو تھوڑا سا کبھی کر لیا بس. لیکن ان کا تو لسانہم رطب بذکر اللہ، ان کی زبانیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہیں، ان کو میں کیسے منافق کہہ دوں؟ یہ تو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہا جی عجیب بات ہے، کافر بھی نہیں ہیں منافق بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا بھئی اخواننا بغونا قاتلونا فقاتلناہم، تھے تو ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے، لیکن ہمارے خلاف جو تلوار اٹھا لی تو اب ہم نے بھی تو دفاع میں تلوار اٹھانی ہے، ہم کیا کریں؟ باقی میں اب یہ احتیاط تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بھی چونکہ ان سے دشمنی تھی، ان کے ساتھ قتال تھا، سیدنا علی نے اتنی احتیاط کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا فتویٰ جو ہے وہ غصے کی بنا پہ تصور کر لیا جائے کہ بھئی حضرت علی کا چونکہ جھگڑا تھا اس لیے ان کو کافر کہہ دیا. اتنا احتیاط کرتے تھے. تو اب بھی علماء نے کہا کہ اب وہ منافق اعتقادی تو تقریباً باقی نہیں رہے. اب منافق ہیں لیکن منافق ہیں نفاق عملی، کہ عملاً نفاق ہے. کیا معنی؟ زبان پہ کلمہ ہے، کام کافروں والا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہیں گے جناب ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام ماشاءاللہ بڑا جامع دین ہے اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور حضرت ہمیں مکے مدینے سے تو بڑی محبت ہے اور آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ مکے مدینے میں رہتے ہیں اور بڑی لچھے دار باتیں کریں گے، لیکن نماز کا وقت آئے گا نماز نہیں پڑھیں. اب نماز نہ پڑھنا جو ہے یہ تو کفر اور ایمان کی علامت ہے، کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، صرف جماعت میں نہیں آیا، تو ہم یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ بھی یا تو وہ بیمار ہے
اس کے گھر پتہ کرو، عیادت کرو، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور جماعت میں نہ آئے، یا پھر وہ منافق ہے۔ اب ایک آدمی جناب بڑی لچھے دار تقریریں کرے اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور ایمان اور ایمان، اور اس کے بعد نماز کا وقت آئے تو نماز غائب، روزے کا وقت آئے تو روزہ غائب، زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ غائب، صدقات کا وقت آئے تو صدقات غائب، حج کا وقت آئے تو حج غائب، بلکہ بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں بھی کریں گے جی ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ مولویوں کا فلسفہ کہ 20 لاکھ آدمی کو مینا میں لے جاتے ہیں اور فی آدمی ایک بکری بھی لگا لو تو 20 لاکھ بکری ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں۔ کوئی عقل کی بات ہے جی اتنا بڑا پیسہ ضائع کر دینا؟ کیا بے وقوفی ہے؟ الٹا اسلام کے خلاف یعنی ایک محاذ بناتے ہیں، ٹھٹھا بناتے ہیں، مخول بناتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا بات ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا کہ اب ان کے عمل کو ہم دیکھیں گے تو اب نفاق عملی ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بھئی عمل تو اس کا منافقوں والا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے اور کام وہ کرتا ہے جو کافروں کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ایک مخلص مومن کا واقعہ پیش فرمایا ہے اور ایک منافق کا واقعہ پیش کیا ہے۔ اخنصب نے شریک ایک آدمی کا نام تھا، وہ بڑی لچھے دار تقریریں کرتا تھا اور بڑا فصیح اللسان تھا، حضور کی خدمت میں آتا تو بس جناب صدقے قربان ہو جاتا حضور پہ کہ حضور میں تو غلام ہوں اور میں تو جب تک حضور آپ کے چہرے پہ نظر نہ پڑے مجھے چین نہیں ملتا، اور ایسی ایسی باتیں کرتا کہ جناب سننے والے حیران ہو جاتے کہ بھی یہ تو بالکل پکا عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے اس کا میں گواہ ہوں، یہ تو بڑا جھگڑالو ہے، یہ تو دشمن اسلام ہے، یہ جب آپ سے باہر جاتا ہے تو فساد کرتا ہے۔ کہ ظاہراً تو آگے جناب بڑی لچھے دار تقریر ہے کہ ہم حضور پہ قربان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں نا جو دل میں ہے، اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی بعض لوگ ایسی ہیں جن کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی پسند آتی ہیں، کہ وہ آ کے باتیں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، اور حضور مدنی ہم تو آپ کی زیارت کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ گواہی دیتی ہے اس بات کی جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الخصام۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ تو سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، یہ تو جھگڑالو ہے، فتنہ پرور ہے، صرف زبانی گفتار کے ذریعے آپ کی خدمت میں آ کے ایسی باتیں کرتا ہے، یہ تو مسلمان مخلص اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک آپ ایک فرما رہے ہیں اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے یہ پھر کے جاتا ہے، آپ سے یہ اعراض کر کے واپس جاتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ تو زمین میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ تباہ کرتا ہے، ختم کرتا ہے زراعت کو، آبادی کو، اور اس کے بعد نسل کو یعنی مال اور مویشی کو۔ فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ پاک نہیں فساد کو پسند فرماتے، یہ تو فسادی ہے میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا فساد یہ ہے کہ موقع ملے مسلمانوں کے مال مویشی مل جائیں تو مال ڈالتا ہے، مسلمانوں کے باغات مل جائیں تو پانی کاٹ دیا، مسلمانوں کے باغات کو نقصان پہنچا دیا، کیونکہ منافق کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے دو رخ ہوں، ایک رخ ادھر ہے اور ایک رخ ادھر ہے۔ اگر مومنوں کے پاس آ گیا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم
قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق ایسی ہیں جب مومنوں کو ملے تو کہتی ہیں کہ جناب ہم تو پکے ایمان والے ہیں، اور جب واپس چلے جائیں کافروں میں جا کے اپنی جماعت میں علیحدہ بیٹھے ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم تو بھئی آپ کے ساتھی ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، ہم تو ظاہری ملے ہوئے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ مسلمان اقتدار پہ آ جائیں تو ہم فائدہ اٹھا لیں گے، ہم کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، یعنی میں نے قرآن میں جو نقشہ پڑھا ہے نا منافقین کا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آج کی سیاست پہ اگر آپ نظر ڈال لیں تو موجودہ دور کے اندر سب سے بڑا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو قرآن کی نظروں میں منافق ہو۔ جیسے آج کل لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی جناب فلاں آدمی، وہ تو جناب اتنا ماشاءاللہ سمجھدار ہے، اتنا ذہین آدمی ہے، ہر محفل میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، مولوی آئے تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، شیعہ آئے تو ماتم کر لیتا ہے، قادیانی آئے تو ان کے ساتھ مل جاتا ہے، یہودی آئے تو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، جی بڑا ہی کامیاب آدمی ہے، یہ اسلام کی نظروں میں منافق ہے، جسے آپ کامیاب سمجھتے ہیں نا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ دور کی سیاست چونکہ اسلام اس سے نکل گیا ہے، اتنی گندی ہو گئی ہے، اتنی غلیظ ہو گئی ہے، اتنی ابلیسی سیاست بن گئی ہے کہ جس میں سچی بات کہنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی کہنا چاہے بھی تو نہیں کہہ سکتا۔ ایک پارٹی آئے گی کہے گا ٹھیک ہے جی وہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کمال کی بات ہے۔ دوسرے آ جائیں کہیں گے جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا آپ ان کی مدد کریں، اور یار کیا کریں دروازے پہ آ گئے تھے ڈنڈا لے کے بھگا تو نہیں دیتے، چلو ٹھیک ہے آپ بھی خط لکھوا لیں، اور افسر کے پاس دونوں کے خط آ جاتے ہیں، مدعی کے پاس بھی اسی کا خط ہے، مدعا لے کے پاس بھی اسی کا خط ہے، اور افسر بھی آگے بڑا سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے جب لیڈر اتنا بے ایمان ہے تو میں پیسے کیوں نہ لوں، وہ کہتا ہے دونوں خط آنکھوں پر جی آپ پیسوں کی بات کریں، جتنا زیادہ ریٹ لگائے کام کرا لے۔ اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ اگر دین کو آپ نکال لیں گے تو پھر اس کے بعد تو ظلم ہی ظلم رہے گا، پھر اس کے اندر کوئی بات نہیں بچتی۔ اسلام کی نظروں میں تو یہ بندہ منافق ہے جو ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ اور کسی شاعر نے کیا بڑی اچھی بات کی ہے، اس نے کہا یہ دولت جو ہے، یہ پیسہ جو ہے، اس پیسے کی آپ اگر شکل دیکھیں نا جی، دنیا ساری کی کرنسی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر کرنسی پر آپ کو دو رخ ملیں گے، ایک رخ اور ہوگا ایک رخ اور ہوگا۔ آپ کسی دنیا کا نوٹ دیکھ لو، اپنے ملک کا نوٹ دیکھ لو، ایک طرف تصویر اور ہوگی دوسری طرف تصویر۔ تو انہوں نے کہا سب سے بڑی منافقت تو دولت میں ہے کہ یہ کسی کی نہیں بنتی، کبھی تیرے پاس ہے کبھی میرے پاس ہے، ادھر سے وہ رخ ہے ادھر سے وہ رخ ہے، جیسے کہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ اللہ نے فرمایا منافق جو ہیں یہ مذبذب ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جب یہ ان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو پھر ان کا مقام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ نے فرمایا پھر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کو عذاب دیتا ہوں، کافروں سے بھی نیچے۔ تو اس لیے اب قرآن مقدس نے ایک عجیب منظر کھینچا ہے کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فی دنیا کی زندگی میں آپ کو اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخصام، اور اللہ گواہی دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے کہ میرا مدنی یہ مومن نہیں، یہ تو جھگڑالو ہے، یہ تو فسادی ہے، یہ تو منافق ہے۔ اچھا یہاں سے کیا مسئلے کا پتہ چلا کہ دل کا علم اور غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کہ جب تک میرا رب اپنے نبی کو خبر نہ دے تو میرا مدنی بھی ظاہری باتیں سن کے سمجھتے تھے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہیں، یہ تو بالکل نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں،
اور ہر وقت میری تعریف کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو ظاہری باتیں جانتے ہیں نا، دل کا علم تو میرے پاس ہے، وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. تو علم غیب اور دلوں کا علم جو ہے یہ صرف جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنے عقیدوں کو صاف کرو. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے 30 پارے قرآن کے پڑھ جاؤ اور عقیدہ صاف نہ ہو تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ روزانہ ایک عمرہ کریں، کبھی جیرانہ سے، کبھی تنعیم سے، کبھی عرفات سے، کبھی جدے سے، کبھی مدینہ پاک سے، لیکن عقیدے کے اندر شرک موجود ہے تو پھر ساری محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جیسے مثال مشہور ہے نا جی کہ اگر کوئی مثلا ایک چوہا یا بلی یا کوئی جانور مر جائے، کنویں میں گر جائے، مر جائے، پھٹ جائے، تو اب کنویں کو پاک کیسے کریں گے کہ پہلے اس مردار کو تو اندر سے نکالے نا. اللہ فرماتا ہے جب تک تو اپنے دل سے اس شرک والے مردار کو نکال کے باہر نہیں پھینکے گا اس وقت تک دل پاک ہی نہیں ہوتا. جب پاک ہی نہیں ہوگا تو تیری ساری محنت بیکار، تیری ساری ریاضت بیکار ہے، تیری ساری عبادت بیکار ہے. لاکھ تو طواف کرتا رہے، لاکھ تو قرآن پڑھتا رہے، لیکن اگر عقیدے میں اصلاح، دیکھیں قرآن کتنی کھلی بات کرتا ہے کہ میرا مدنی آپ کو تو ان کی ظاہری باتیں اچھی لگتی ہیں نا، آپ تو ظاہری باتیں سن رہے ہیں، دل کا پتہ تو نہیں ہے آپ کو. اس لیے یاد رکھیں کہ میرے پاک نبی نے کتنی بڑی بات کی. جب بیویوں کے درمیان عدل کی بات آئی نہ تو کہا اللہم انی اقسم فیما املک، میرا اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل کرتا ہوں جس کی مجھے طاقت ہے، کہ کپڑے میں عدل، کھانے میں عدل، پینے میں عدل، نفقے میں عدل، وقت دینے میں عدل. لیکن ولا اقسم فی ما لا املک، اور میرا اللہ جس چیز کا قبضہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا. دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، کسی طرف زیادہ مائل ہو کسی طرف کم مائل ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دلوں کا مالک بھی اللہ ہے اور دلوں کے بھید جاننے والا بھی اللہ ہے. اس لیے اب اللہ نے فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور تیرا رب تیرا اللہ گواہی دیتی ہے جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مانا جھگڑا، الد منا انتہائی جھگڑا لو، بہت سخت جھگڑے کرنے والا، اس کو کہتے ہیں عربی میں الد الخصام، کہ یہ تو بھئی جھگڑے کی حد ہے، انتہا ہے. اور فرمایا اس کا عمل کیا ہے؟ آپ تو ظاہری دیکھتے وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ آپ سے پھر کے جاتا ہے. اب معلوم دیکھو سمجھ لو کہ جو آدمی لوگوں میں فساد پھیلائے، جو آدمی لوگوں کے کھیتیاں برباد کرے، جو آدمی لوگوں کے مال تباہ کرے، سمجھ لو کہ منافق ہے. کبھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور آگے پھر میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. اللہ نے فرمایا جب اس منافق کو کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ ظاہراً کچھ کہتے ہو، باطن میں کچھ کرتے ہو، تو یہ اور اس کو غرور آ جاتا ہے. عزت بالاسم، اس کا غرور اس کو اور گناہوں کی طرف مائل کر دیتا. اچھا مجھے تم سمجھاتے ہو کہ میں غلط ہوں؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی فکر نہ کرو، فحسبہ جہنم، بس اس کو جہنم ہی کافی ہے، اس کا علاج آگ ہے. فبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا بچھونا ہے جہنم، کہ جن کو آگ، نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، اور وہ آگ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم کی آگ. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم سے بچائیں. یہ تو منافق کی کہانی تھی. اور اس کے مقابلے پہ اللہ اب ایمان والے مومن بندے کی بات بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اور اس کے مقابلے پہ بعض لوگوں میں جو مومن بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، وہ ہیں مومن جن کو جان کا بھی فکر نہیں، بس رب راضی ہو جائے.
محدثین نے اور مفسرین کرام نے یہاں واقعہ لکھا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت صہیب جو ہیں یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں اور یہ روم کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو نسبت جو ہے وہ روم کی طرف کر دی گئی، صہیب رومی۔ یعنی آپ دیکھیں تو عجیب منظر نظر آئے گا، یعنی آپ آج آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں، 1400 سال پیچھے کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اس منظر عظیم پہ نظر ڈالیں، اس اسلام کے عظیم مقام پہ نظر ڈالیں کہ کیا عظیم بات ہے کہ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا نبی ہے، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ، اور آپ کے ایک طرف ابھی بکر بیٹھی ہیں، عمر بیٹھی ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں جو کرشی ہیں، مکے والے ہیں، اور ادھر دیکھو تو بلال حبش کا بیٹھا نظر آتا ہے، صہیب روم کا نظر آتا ہے، سلمان فارس کا نظر آتا ہے۔ نہ رنگ کا کوئی جھگڑا، نہ زبان کا کوئی جھگڑا، نہ قومیت کا کوئی جھگڑا، نہ لسانیت کا کوئی جھگڑا، اور سب کے سب غلام محمد مصطفیٰ ہیں، ایک ہی شمع کے سب پروانے ہیں، اور کسی کبھی یعنی اندازہ فرما لیں کہ ایسا میرے مدنی قومیتوں کے جھگڑے ہیں، لسانیتوں کے جھگڑے ہیں، صوبائیتوں کے جھگڑے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کفر کے نعرے ہیں، اسلام کا کیا تعلق ہے ان باتوں سے؟ اسلام تو ہمیں ایک لڑی میں پروتا ہے، 5 دفعہ نماز میں ہمیں کھڑا کرتا ہے کہ دیکھو جناب کہ اسی کے اندر عربی بھی ہے، اجمی بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی دربار میں ایک دن میں 5 دفعہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لیکن ہم کتنے ظالم ہیں کہ ان مسجدوں میں جہاں اتحاد کے لیے ہمیں نماز میں کھڑا کیا جاتا ہے، ہم اسی میں نمازیوں پر بھی گولیاں چلا دیتے ہیں۔ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ علماء نے لکھا ہے کہ انسان ایسا خطرناک حیوان ہے، جب یہ انسانیت کے حدود کو پھلانگ ڈالے تو پھر یہ سب سے بڑا بھیڑیا ہے، پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھیڑیا بھیڑیے پہ حملہ کرتے ہوئے سوچتا ہے، شیر شیر پہ حملہ کرتے ہوئے سوچتا ہے، کتا کتے پہ حملہ کرتے ہوئے سوچتا ہے، لیکن انسان جب انسانیت سے نکل جاتا ہے، حیوانیت کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر اپنی جنس کو قتل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی نہیں کانپتے، اس کے دل میں رحم کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا کہ کتنی مائیں ہیں جو آج اپنے بچوں کو رو رہی ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو اس بات پہ خوش بیٹھے تھے کہ میرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھ کے آئے گا اور لاش پہنچی، کتنی براتیں ہیں جو انتظار میں بیٹھی ہیں، برات آ رہی ہے، دلہن میں گھر میں انتظار ہے، اور جناب اس کے بعد دونوں گھروں میں ماتم ہے اور لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ تو کیا وجہ کیا ہے کہ انسان نہیں رہتا؟ مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے، اگر انسان بھی بن جائے تو کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں اسلام نے نقشہ کھینچا کہ ادھر صہیب رومی ہے، بلال حبشی ہے، اور کوئی فارس سے ہے، کوئی عجم سے ہے، کوئی عرب سے ہے، کوئی قریش سے ہے، کوئی اوس ہے، کوئی خزرج ہے، کوئی بنو ثقیف ہے، اور کوئی بنو زہرہ ہے، کوئی بنو کلاب ہے، کوئی بنو وائل ہے، تمام بڑے بڑے قبائل جو ساری زندگی لڑتے رہے، کلمہ پڑھتے گئے، رحماء بینہم، بھائی بن گئے، ختم، سارے جھگڑے مٹ گئے۔ تو اس آیت میں بعض مفسرین نے، حضرت ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، حبر المفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت صہیب کا واقعہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ جانے لگے، تو آپ جب مکہ شریف سے باہر گئے تو قریش کو پتہ چل گیا کہ صہیب جا رہا ہے۔ انہوں نے گھیر لیا کہ بھئی ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب نے اپنے ترکش سے سارے تیر نکالے، کمان ہاتھ میں لی، اور آپ نے کہا قریشیوں جہاں کھڑے ہو وہی کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے قریش مکہ، تم جانتے ہو کہ میں کتنا بڑا تیر چلانے والا ہوں، تیر باز انسان ہوں،
میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اور مجھے اس رب جلال کی قسم ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک ایک تیر بھی میری ترکش میں باقی ہے تو میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر میں تلوار سے لڑوں گا، اور جب تک میری زندگی ہے میں لڑوں گا۔ میں نے اللہ کا دین قبول کیا ہے، میں اس سے نہیں ہٹ سکتا ہوں کسی شکل میں، لیکن ایک سودا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو چلو آؤ، آج ہم ایک سودا کرتے ہیں، ایک تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتلاؤ۔ اس نے کہا میں نے ساری زندگی میں جو کمایا ہے نا وہ مکہ شریف میں ایک جگہ پر میں نے دفن کر دیا کہ جب مجھے موقع ملے گا کبھی مکہ میں آیا تو پھر اپنی دولت نکال لوں گا، لیکن تم چونکہ دنیا کے بھوکے ہو آج میرے ساتھ تجارت کا فیصلہ کرو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں تمہیں جگہ بتا دیتا ہوں جا کے دولت نکال لو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے، آپ ہمیں جگہ بتائیں، ہم آپ کا مال لے لیں گے، آپ جائیں۔ اس نے کہا فلاں جگہ پر میں نے مال دفن کیا ہے، فلاں جگہ جا کے، تو ساری زندگی میں جو کمایا تھا ان کو بتا دیا، انہوں نے وہ آ کے نکال لیا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو ادھر ایمان والے کو بھی تو دیکھو، سب کچھ بیچ کے تیری دربار میں آ گیا ہے، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ مال ساری زندگی کی کمائی چھوڑ دی کہ بس مجھے جانے دو اور سب کچھ لے لو۔ اور اس سے ایک سبق بھی دیکھو کہ سامنے کفار قریش ہیں، دشمن ہیں، قاتل ہیں، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ صہیب جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے، ورنہ دیکھو جی آپ کو کوئی کہے تو آپ تو حرم شریف میں بھی انشاءاللہ 3 جگہ خزانہ بتا کے جھوٹ بول لیں گے۔ آپ کو کوئی کہے نا جی آپ سے سودا کرتے ہیں بتاؤ کہاں مال رکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کسی دوسرے کا بھی بتا دیں تو علیحدہ بات ہے، اپنا نہیں بتائیں گے۔ لیکن وہ دشمن ہیں، کافر ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ صہیب نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے، غلط ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی تم یہاں کھڑے رہو توان میں، ہم تمہیں یہاں گرفتار رکھتے ہیں، ہمارا آدمی جائے گا پہلے مال نکالے گا، پتہ ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، ہم سے نکل جاؤ، ادھر مال بھی نہ نکلے تو ہم کیا کریں۔ ان کو پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، ہے دشمن لیکن یقین ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ابھی جہل سے بڑا دشمن بھی ہے میرے مدنی کا کوئی؟ لعنت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں ابھی جہل پہ۔ ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، ایک دوست تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، تو اس دوست نے پوچھا، اس نے کہا ابھی جہل یار ایک بات تو بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ مکے میں کوئی نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جانتے ہو؟ اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، کیسے جانتے؟ وہ تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ نبی سچا ہے؟ ابھی جہل نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بات سنو، ہے تو سچا۔ یعنی طواف کرتے ہوئے ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکا، اور مسلمان خود فیصلہ کر لو، ہم تو روتے روتے غلاف کاٹ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حج کے دنوں میں غلاف اوپر کر دیتے ہیں 4-5 میٹر، ہمارے ڈر سے کہ حاجی روتا بھی رہتا ہے اور کینچی بھی نیچے ہوتی ہے، محبت میں غلاف شریف گھر لے جاتا ہے نا کاٹ کے۔ جب تک حاجی نہ جائیں محرم کی 20-25 کے بعد غلاف نیچے گراتے ہیں کہ اب اکثر لوگ چلے گئے ہیں، اب رش نہیں ہے، اب کوئی کاٹے گا تو کیمرے پکڑ لیں گے، اگر رش ہو تو کیا کریں، اس لیے وہ اوپر کر دیتے ہیں کہ کہیں حاجی صاحب انشاءاللہ غلاف کاٹ کے نہ لے جائیں۔ اور ویسے اللہ کا شکر کرو، اللہ کی رحمت ہے ہمارے بس میں نہیں، ورنہ ہم تو کعبہ شریف بھی لے جاتے اپنا وہاں بنا لیتے، خامخواہ ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے دیکھو جی وہاں نہیں بنا لی ہے، جنت کی کھڑکی ہم نے بنا لی کہ کھڑکی سے گزرو تو آدمی جنتی۔ مکے مدینے میں گزرنے والے کی جنت کا پتہ اللہ کو ہے، لیکن ہمارے پیروں کی مزار پہ جو کھڑکی ہے گزر جاؤ وہ جنت پکی ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ہم نے تو ساری زندگی الحمدللہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پڑھے، مکے میں پڑھایا، ہمیں تو اب بھی پتہ نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنی رحمت سے جنت دے دینا۔ اللہ کی رحمت سے کئی دفعہ کعبہ شریف کے اندر جانے کی سعادتیں بھی ملی، موقع بھی ملے، اور کئی بار ملے، ایک بار بھی نہیں، پھر بھی کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اللہ عالم۔
کیوں اللہ فرماتے تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ تیری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، تو پھر کیا پتہ؟ لیکن ہمارے ہاں جناب کھڑکی موجود ہے، گزر جاؤ جنتی۔ اچھا اب ماشاءاللہ عرفات کا جبل مراد پر عرفات بھی بن گیا، حج بھی ہم اپنا وہاں کر لیتے ہیں، اور ایسی ایسی کتابیں بھی ماشاءاللہ ہم نے لکھ دی ہیں کہ ایک دفعہ سواری کر لو تو 70 حج کا ثواب مل جاتا ہے، پھر مکے مدینے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا جی، اللہ پاک رحمت کرے، ابو جہل ہے لیکن طواف کر رہا ہے، اس نے پوچھا، اس نے کہا واللہ انہ لصادق، اس نے کہا دیکھو بات سچی پوچھتے ہو تو محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، سچا نبی ہے، تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ اب سوال والے نے بھی بڑی عقل مندی کی، اس نے کہا تم جو کہتے ہو انہ لصادق وہ سچا ہے، تمہیں کیا پتا؟ اس نے کہا یار عجیب بات کرتے ہو، ولد فینا وعاش فینا، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوا، ہمارے سامنے جوان ہوا، جس نے 40 سال تک کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ وہ تو سچا ہے۔ میں نے کہا یار جب تمہارا اتنا یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں تو تم اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری برادری کا جھگڑا ہے، اس بات پہ نہ پڑھو۔ منا امیر ومنہم امیر، ہمارا قومی مقابلہ ہے، کبھی امیر ان کا، کبھی امیر ہمارا، کبھی وزیر ان کا، کبھی وزیر ہمارا، کبھی مکے پہ ہم حاکم، کبھی وہ حاکم۔ اب ان کو نبوت مل گئی تو ہم کیا کریں؟ لیکن ہم مانیں گے نہیں، جہنم قبول کر لیں گے لیکن ضد کا مقابلہ پورا کریں گے، لیکن ہے سچا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میرا مدنی یہ بھی دیکھو نا مومن کے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے جس نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور ان کو کہہ دو کہ اللہ بھی اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں، وہ بھی پھر اپنے بندوں پہ مہربانی فرماتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب مسلمانوں پہ بھی مہربانی فرما دے، ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن وہ تو کریم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ یہ تو بھائی ہو گیا تھا۔ اچھا جی احرام کی چادریں جو ہیں کندھوں پر ڈالنی چاہیے۔ بھائی احرام کی چادریں یہ جو کندھے سے نکالتے ہیں صرف طواف کے 3 چکروں میں، آگے پیچھے کندھے پہ ڈالنی چاہیے، یہ جو ہر وقت نکالے رکھتے ہیں یہ غلط ہے۔ میں اپنے رشتہ دار کے لیے عمرہ حج بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ قبل الاذان صبح کی نماز کے لیے نیند سے بیدار کرانا بدعت ہے یا صحیح ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مقصد ہے آپ کا؟ بھائی قبل اذان ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے نا جی، شور کرو اور اٹھاؤ، یہ تو بدعت ہے۔ بس اذان کا وقت ہے، ہر آدمی اپنی نماز کے لیے خود اٹھے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ انتظامی طور پر جیسے لوگ حرم میں آئے تھکے ہوئے سو گئے تو اذان سے پہلے ان کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وضو کر سکیں اور نماز میں مل جائیں، تو ٹھیک کوئی ایسی بات نہیں۔ وضو کرتے وقت گردن کا مسح احناف کے نزدیک ضروری ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گردن کا مسح ضروری نہیں ہے۔ ہم نے ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ آپ کے پاس آؤں گا اور میں نے اللہ کی قسم بھی کھائی لیکن میں پوری نہیں کر سکا، تو کفارہ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ باب مکہ سے احرام باندھا، پتہ نہیں باب مکہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ باب مکہ پتہ نہیں کیا مراد ہے باب مکہ۔ ایک تو باب مکہ جو جدے رستے میں آتا ہے وہ ہے۔ بہرحال اگر آپ نے حد حرم کے باہر سے احرام باندھا تو عمرہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اگر آپ پاکستان سے آ رہے تھے اور پھر باب مکہ سے احرام باندھا پھر بھی دم دینی پڑے گی کہ آپ میقات سے گزر گئے۔ صفا مروہ کے بعد حلق ضروری ہے، منڈوا دینا کافی ہے۔ حلق جو ہے وہ افضل ہے۔ اگر آپ بال کٹوانا چاہیں تو جتنے بال ہوں ان کا 1/4 حصہ پورے سر کا کٹ جائے، یہ 2-3 بال کاٹنے سے دم پڑ جاتی ہے۔ حرم شریف میں جب داخل ہوتا ہے طریقہ کیا ہے؟ جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں دایاں پاؤں پہلے رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، بس۔
اگر آدمی وضو کر کے آیا حرم میں، پھر وضو کے لیے باہر جانا پڑا، پھر آگے 2 رکعت پڑھے، اللہ توفیق دے تو ضرور پڑھے، اللہ ہمت دے تو ضرور پڑھے، جتنا پڑھے گا ثواب ہے، ورنہ ہر دفعہ کوئی نفل پڑھنا ضروری بھی نہیں ہوتا، نفل تو نفل ہے۔ ایک دن میں کتنی بار عمرہ کر سکتے ہیں؟ جتنی مرضی آئے، لیکن طواف زیادہ کرو، افضل طواف ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کریں، یہ افضل ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر سے دل میں کوئی مراد لے کر آئے، وہ پوری نہ ہو، بس اللہ سے مانگتا رہے۔ حرم میں ہر جگہ برکت والی ہے، خاص طور پہ ملتزم، اسی طرح حتیم میں، مقام ابراہیم پر صفا مروہ دوڑتے ہوئے، زمزم پینے کے بعد، یہ مقامات ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرض دار آدمی زکات سے لے کر قرضہ ادا کر سکتا ہے، بالکل قرض دار آدمی کو زکات لینی جائز ہے، زکات کے پیسے لے قرضہ ادا کرے، بالکل جائز ہے، بلکہ وہ تو مستحق ہے۔ قرض دار کو جو مقروض ہے اس کو آپ زکات دیں تاکہ اس بیچارے کی جان چھوٹے۔ کہتے ہیں جی میں 18 سال پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، میرا گھرانہ جو ہے آغا خانی تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ بہرحال اگر والدین کفر پہ مر گئے ہیں تو ان کے لیے تم بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے، یہ تو موجود ہے نا قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو گیا کہ بھی آزر اب کفر پہ مر گیا ہے، اللہ نے منع فرما دیا کہ اب ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہ کرو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا اور پہلے طواف کے صفا مروہ کے پہلے چکر میں نے بال کٹوا دیے، تو بہرحال دم پڑ گئی، وہ 7 چکروں کے بعد کٹوانے تھے، پہلی دفعہ تھوڑی کٹوانے تھے۔ میں پاکستان سے آیا، 2 دن جدے میں رہا، پھر جدے سے عمرہ کیا، پھر ٹھیک ہے، اس پر کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ کی نیت ہی یہ تھی کہ میں جدے رہوں گا پھر مکے جاؤں گا۔ پاکستان میں اکثر لوگ میلاد مناتے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے، میلاد منانا جو ہے قرآن اور حدیث میں صحابہ سے، اہل بیت سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کسی سے ثابت نہیں، بلکہ حضور کے زمانے کے بعد 600 سال جب گزر گئے تو مصر کے علاقے میں ایک مظفر الدین بادشاہ تھا جس نے یہ رسم ایجاد کی، اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، یاد رکھو سب سے پہلے حضرت ابو بکر مناتے، سب سے پہلے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آل بیت رسول، حسن حسین، بی بی فاطمہ الزہرا، سب حضور کی اولاد جو ہے وہ مناتی۔ یہ تو بس اس کی ایک ایجاد تھی، اور اسلام کا تو یہ فلسفہ ہی نہیں، اسلام تو کہتا ہے اس عمل کو زندہ رکھو۔ اب دیکھو نا، بی بی صاحبہ نے صفا مروہ دوڑی پانی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا صفا مروہ کا دوڑنا، اس عمل کو قیامت تک باقی رکھو، یہ نہیں کہ اب بی بی کی سالگرہ مناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں ہلائے، زمزم نکلا، تو زمزم کی برکات کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری تو کنکریاں مارنے کا عمل باقی ہے، یہ نہیں کہ اب ڈیٹ معلوم کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے ہم سالگرہ منائے۔ یہ تو ڈے منانا، برتھ ڈے، یہ تو اسلام کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تو اسلام کا کوئی بنیادی فلسفہ ہی نہیں۔ اصل میں یہ چلا تھا عیسائیوں سے، وہ یوم عیسیٰ کی پیدائش پہ مناتے ہیں، اب تو خیر مسلمانوں میں بھی آ گیا، پہلے تو لوگ حضور کی مناتے تھے، اب تو ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کی بھی سالگرہ مناتا ہے۔ اچھا جی، عمرہ زندہ آدمی کے لیے، ہاں بھی زندہ آدمی کے لیے حج بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمرے کا پورا طریقہ ہے کہ میقات سے احرام باندھیں، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں، مکے میں آ کے طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد زمزم پئیں، دعا کریں، صفا مروہ دوڑیں، بالوں پہ اس طرح پھروائیں، احرام کھول دیں، بس عمرہ پورا ہو گیا۔ جو لوگ پاکستان سے یہاں آ جائیں، مکے میں داخل ہو گئے، تو اب طواف زیادہ کرنا عمرے سے بھی افضل ہے۔ ایک طواف کر کے میں تمام دنیا کے مرے ہوئے مسلمانوں کو دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طواف میں سب کو بھگتانا چاہتے ہو، یہ مسئلہ نہیں، یا تو جتنے لوگ مر گئے ایک ایک سب کے لیے کرو، پھر میں بھی ہمت دیکھوں آپ کی، ورنہ آسان کام ہے کہ سب کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات،
تو بس اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو. دم کا گوشت جو ہے خود کھانا جائز ہے, جرمانہ بھی خود کرو اور کھا بھی خود جاؤ, یہ کوئی مسئلہ ہے دنیا میں؟ اگر آپ نے غلطی کی ہے اور آپ پہ دم پڑ گیا ہے تو آپ گوشت نہیں کھا سکتے. اسلام میں عورت بغیر محرم کے اپنا کام کر سکتی ہے. پتہ نہیں کام کیا ہے, کام کی وجہ ہو. اگر کام جو ہے وہ شریعت کے حدود کے اندر ہے, مثلا لڑکیوں کا مدرسہ ہے, وہ عورت مدرسہ ہے, جا کے لڑکیوں کو پڑھاتی ہے, کوئی بات نہیں, وہاں کوئی محرم کی ضرورت نہیں. اسی طرح خاوند نہیں ہے, بیچاری کو مجبوراً بازار سے سودا لے آنا ہے, کچھ کرنا ہے, لے آ سکتی ہے, کوئی بات نہیں. اسی طرح ڈاکٹر ہے, لیڈی ڈاکٹر ہے, باقاعدہ پردے میں بیٹھتی ہے, علیحدہ کلینک ہے, عورتوں کو دیکھتی ہے, غیر مردوں کو اندر نہیں آنے دیتی, بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو نہیں کہ اسلام کام سے منع کرتا ہے, کام سے اسلام منع نہیں کرتا. بی بی خدیجہ اپنا کاروبار خود کرتی تھی, ان کا محرم کون تھا؟ جب کاروبار کرتی تھی وہ تو مسلمان ہی نہیں تھی. تو محرم کا مسئلہ مسلمان کے لیے ہے یا کافروں کے لیے بھی ہے؟ جب وہ اسلام لے آئی تو بس بات ہی ختم ہوگی, پھر تو کاروبار کبھی کیا ہی نہیں. کاروبار تو پہلے کرتی تھی, اور کاروبار خود نہیں کرتی تھی, پیسہ دیتی تھی. آج بھی اگر کوئی امیر عورت ہے لوگوں کو پیسہ دے تجارت کرائے تو کوئی منع نہیں. یہ تو منع نہیں ہے کہ آپ کسی غیر محرم کو پیسے دے دیں کہ بھائی جاؤ میرے لیے کام کرو, تجارت کرو, جو نفع ہوگا اتنا تمہارا اتنا ہمارا, کوئی بات ہے, یہ تو جائز ہے. کہتے ہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے اگر 6 مہینے دور رہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ کہنے والے کی نیت خراب ہوگی, خیال رکھو. اس نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے نا, اس پہ ذرا نظر رکھنا, تاکہ 6 مہینے کے بعد تمہارا نکاح جو ٹوٹ گیا وہ تو نکاح کرنے نہ پہنچ جائے نا. نکاح نہیں ٹوٹتا, بڑا پکا ہے, 6 سال بھی باہر رہو تو نہیں ٹوٹتا. حضور پاک نے کتنی عمریں کی؟ 4. حج 1 کیا فرض ہونے کے بعد. بلدیہ نے بازار سے جو مال ملتا ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں جمعیت البر والوں کو. ٹھیک ہے, جب خلاف نظام بات کرتے ہیں تو وہ کیا کریں, اسی لیے دے دیتے ہیں کہ چلو غریبوں کے کام نہ لگے. یہ شکر نہیں کرتے ہو کہ ایسی بلدیہ بھی تم نے دیکھی کہ اگر کسی کا مال چھینے تو پھر غریبوں کو دے دیتی ہے. اگر ہمارے ہوتے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, ہمارے یہاں بھی تو بلدیہ والے ہیں نا, لوگوں کے گھر والا بھی اٹھا کے گھر لے جائیں گے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. میرا بچہ بیمار ہے, دماغی طور پہ کمزور ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کے بچے کو شفا عطا فرمائے, ساری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما دیں. کہتا ہے جی میری بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, اس کے لیے کوئی اچھا سا نام تجویز کر دیں. بھائی اچھا سا نام حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں, بیویوں کے نام ہیں, کوئی نام رکھ لو ان میں سے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں, بی بی ام کلثوم ہے, بی بی زینب ہے, بی بی رقیہ ہے, بی بی فاطمہ ہے, اسی طرح بی بی عائشہ ہے, ام سلمہ ہے, ام حبیبہ ہے, حفصہ ہے, سودا ہے, زینب ہے, ام حبیبہ ہے. تو حضور کی بیٹیاں بچیاں سب ہیں, جو نام آپ کو اچھا لگے وہ رکھ لیں آپ. حرم شریف میں کتنے امام جو ہیں تو آپ امام گننے آتے ہیں, نماز پڑھنے آتے ہیں, اور ان کا مسلک کیا ہے؟ توحید. فقہ میں وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیتے ہیں. میں نے مکہ سے پھر وہی مسئلہ آ گیا, باب مکہ سے. خود ملو, مجھے نہیں پتا کہ باب مکہ تم نے کون سا بنایا ہوا ہے. اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو کیا پڑھیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ماں باپ کے نام سے طواف عمرہ, سب عمرہ حج ماں باپ کا کر سکتے ہو. اچھا, ایک آدمی بتا کر نہیں گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, 3 سال گزر گئے اور اس کے گھر والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں, تو اس کی بیوی کے نکاح کا کیا ہوگا؟ وہ محکمے میں قاضی کو درخواست دے, قاضی تحقیق کرے گا. اگر اس کی گمشدگی ثابت ہو جائے گی تو پھر وہ فسخ کا حکم کرے گا نکاح کا. خود نہ کر لینا, خود تم اپنے فیصلے خود کر لو. کسی بیچارے کو بھیج دو ڈیوٹی پہ, وہ 3 سال کے کنٹریکٹ پہ گیا ہو, تم اس کی بیوی کا نکاح ہی فسخ کر دو. میں نے عمرہ کیا, ایک بات یاد نہ رہی کہ عمرہ کرنے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں جا کر احرام کھول لیا, مگر بال کٹوانا بھول گیا.
مگر اب اس بارے میں کیا کیا جائے، بال نہ کٹوانے سے عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بہرحال یہ ہے جی کہ عمرہ تو آپ کا ہو گیا، بال بھی کٹوائیں، ایک بکری دم بھی دیں، کیونکہ آپ نے بال کٹوائے بغیر کپڑے پہن لیے اور آج تک پھر بال کٹوائے ہی نہیں آپ، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد بھی یاد آ جائے تو کپڑے اتار کے احرام باندھ کے بال کٹوا لو، کوئی جرمانے نہیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہ کپڑے پہن لیے تو بس کپڑے پہن لیے پھر بال کٹوانا ہی رہ گیا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ کے ایک چکر کے بعد بال کٹوا لیے، باقی عمرہ بعد میں کرتا رہا، ماشاءاللہ۔ لیکن اس مسئلے کو ذرا سمجھو، ایک ہوتا ہے نا کہ وہاں لڑکے کھڑے تھے، غلطی سے انہوں نے کینچی مار دی، ایک دو بال کاٹے، اس نے خود کٹوانے کی نیت نہیں کی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، تو پھر تو صدقہ سے بھی کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر بال زیادہ کٹوا ڈالے ہیں قبل صفا مروہ دوڑنے کے تو پھر دم پڑ جائے گا۔ کہتے جی کہ میں اگر مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاؤں تو کیا واپسی پر مجھے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم 5 میقات ہیں، یعنی 5 جگہیں مقرر کر دیں، 1 2 3 4 5، ذوالحلیفہ، جحفہ، کرن المنازل، یلملم، کہ بھی یہ میقات ہیں، ان سے بغیر احرام کے نہ گزرو۔ تو مدینہ منورہ جو ہے وہ بھی میقات سے پرلی طرف ہے، میقات ذوالحلیفہ ہے، تو لہذا جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو سب ائمہ کے نزدیک ضروری ہے کہ واپسی پہ احرام باندھیں۔ ہاں جو لوگ کوئی کاروبار کے لیے گیا، کسی کو ملنے گیا، واپسی پہ عمرے کی نیت نہیں تھی تو باقی ائمہ کے نزدیک اس کے لیے کوئی عمرہ ضروری نہیں، وہ کہتے ہیں ان کی نیت ہی نہیں تھی عمرے کی تو دم بھی نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی نیت کا کیا معنی، میقات تو موجود ہے نا، نیت ہو نہ ہو، اس سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے۔ نیت کیا مطلب، یہ حدود لگائی کیوں گئی ہیں؟ اگر تمہاری نیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو پھر حد لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھی تمہاری نیت سے حد ہی نہیں رہتی، میقات ہی نہیں رہتا، تو پھر میقات مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے جب بھی حضور آئے تو عمرے کے ساتھ آئے، البتہ فتح مکہ کے موقع پہ آئے تو جنگ کا مسئلہ تھا، اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن پھر بھی حضور نے بعد میں عمرہ فرمایا، آپ جیرانہ سے تشریف لے آئے، عمرہ کیا۔ اسی طرح مدینہ پاک سے آئے، حدیبیہ سے واپس گئے تو احرام باندھ کے آئے، حج کے لیے تشریف لے آئے تو احرام باندھ کے آئے۔ تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سب کو جو بھی مدینہ منورہ جائیں، واپس اگر سیدھا مکہ آنا ہے، اگر آپ مدینہ پاک سے جدہ چلے گئے پھر کوئی ضروری نہیں احرام۔ اسی طرح آپ کی نیت ہے کہ میں طائف چلا گیا، یا آپ راستے میں مثلا جموں میں ہے، وادی فاطمہ جسے کہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، یعنی تنعیم سے پرلی طرف رہتے ہیں، اپنے گھر آ رہے ہیں، پھر کوئی ضروری نہیں۔ اگر سیدھی نیت مکے کی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ ضروری ہے، نہیں کریں گے تو عمرہ قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر تمہاری نیت عبادت تھی، عمرہ تھا تو پھر ضروری ہے، اگر یہ نیت نہیں تھی تو وہ کہتے ہیں دم نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھو کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب اماموں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تمام محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب مسئلہ ایسا لیتے ہیں نا جی کہ جس میں کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ اب دیکھو مثال کے طور پر آپ مدینہ شریف سے آ رہے تھے، آپ نے عمرہ کر لیا، تو اگر کر لیا تو کسی امام کے نزدیک آپ نے کوئی زیادتی کی، ایک نیکی مل گئی، سعادت مل گئی، میقات کا عمرہ مل گیا۔ اچھا آپ نے نہیں کیا اور قیامت میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ عمرہ کرنا ضروری تھا، تو اب کیا کرو گے؟ کر لیا تو پھر تو کسی کے نزدیک کوئی بات نہیں رہتی نا، نہ کرنے میں کم از کم کوئی خطرہ تو رہتا ہے نا کہ بھائی بہرحال پتہ نہیں امام ابو حنیفہ کا قول بالکل راجح ہو باقی ائمہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کرنے میں سب ائمہ بھی راضی ہو گئے، حدیث مبارک پر بھی عمل ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ امام صاحب ایک ایسا قول لیتے ہیں نا جی کہ جو ہر اعتبار سے عقلاً نقلاً جامع ماننے، ایسا جامع ہو کہ تمام فرمان رسول پاک پہ عمل ہو جائے، ورنہ تو تمام ائمہ برحق ہیں،
تمام ائمہ نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے محنت کی ہے۔ جو حق پہ پہنچ گیا اس کو اللہ نے 2 ثواب دیے، اور جو حق پہ نہیں پہنچ سکا اس کو بھی 1 ثواب محنت کرنے کا مل گیا، کیونکہ المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد جو ہے کبھی خطا کرتا ہے، کبھی ثواب کرتا ہے، کبھی صحیح مسئلے پہ پہنچ گیا تو 2 ثواب ملے، ایک محنت کرنے کا، ایک اصل پہ پہنچنے کا۔ اگر اس نے محنت کی لیکن بیچارہ ثواب پہ نہ پہنچ سکا، پھر بھی اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے محنت تو کی نا دین کو سمجھنے کی، مسئلہ سمجھ نہیں آ سکا۔ تو اس لیے بہرحال تمام ائمہ پہ اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور ہمیں سب کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سید